ذرا غور فرمائیے، ذرا اس ہستی کو اور اس شخصیت کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور تقریباً 6 سال جو ہیں وہ گزرے ہیں اور آپ کی عمر جو ہے وہ صرف 27 سال ہے، یعنی کہ بالکل جسے کہنا چاہیے کہ جوانی کے اندر یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اس وقت تقریباً 39 لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، جس میں کہ تقریباً 11 عورتیں، جس میں سے نہیں، جس کے علاوہ 11 عورتیں تھیں، اور 40ویں آپ وہ ہستی اور شخصیت تھے جنہوں نے کہ اسلام قبول کیا۔ اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بھی کیسی اوپر تلے دیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ جو آپ کے چچا ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے 3 دن کے بعد اس شخصیت اور اس ہستی نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ وہ ہستی اور وہ شخصیت جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تو مجھے 2 عمروں میں سے ایک عمر دے تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا بحیثیت طالب علم کہ خدا تعالیٰ دونوں عمر جو ہے وہ قبیلے کے لحاظ سے بھی اور علم و دانش کے لحاظ سے بھی دونوں بڑے تگڑے تھے۔ اللہ نے کس بنیاد پہ چوز کیا ہوگا؟ یہ میرا اپنا گمان ہے اور میری محبت کا گمان ہے، علمی گمان نہیں ہے۔ دیکھیے ایک طرف تو یہ کہ آپ کا انصاف اس شخصیت کا کس طرح سے ہے کہ آپ کی چچا زاد جو ہیں وہ حضرت عاتقہ ہیں، وہ بحرین سے جب آتا ہے خوشبو کا سامان تو آپ نے اپنی مسز کو منع کیا، آپ نے کہا کہ آپ تول کے نہیں دیں گی لوگوں کو، تو پوچھا کہ میں کیوں نہیں تول سکتی؟ اگر کسی غلام نے تولنا تو میں تول دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ کو جو لگے گا وہ ایکسیس مل جائے گا۔ اب یہ بات ہم کہہ کے نا گزر جاتے، مجھے لگتا ہے بڑی ناانصافی ہے۔ یہ جو انصاف پسندی کی الیٹنس ہے نا، نستعلیق کام ہے یہ کہ آپ اتنا زیادہ اس بارے میں احتیاط کرنے والے شخص ہوں۔ اور پھر دوسری طرف غور کیجئے کہ آپ کے بہنوئی جو ہیں وہ حضرت سعید بن عمر یا عمر، حضرت سعید بن زید۔ اب حضرت سعید بن زید کے جو والد ہیں ان کا نام تھا زید بن عمر بن نوفل، یہی تھے۔ تو ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں 25 سال کا تھا، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تو کسی جگہ دعوت پہ گئے، تو وہاں دعوت پہ گئے تو یہ جو شخص تھے، یہ جو حضرت سعید کے والد تھے، یہ حضرت زید جو ہے یہ اس جگہ سے دعوت سے اٹھ گئے۔ اب دعوت سے اٹھنا جو ہے یہ عربز کے لیے اور خاص طور پہ ان قبیلوں کے لیے انتہائی انسلٹنگ سینیریو ہوتا تھا، یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ وہاں سے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا پتہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو کھانا ہے یہ بتوں کے نام پہ ہے اور میں بتوں کے نام کی نیاز نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب زید، ابھی دیکھیے اسلام آنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ نے کہا جب زید اٹھے گا تو وہ پوری امت بن کے اٹھے گا۔ کیا جملہ کہا ہے میرے نبی پاک نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساتھی جن کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، آج ان کے فضائل کی بات کریں گے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ، اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم مہمان ہیں، انتہائی محترم ڈاکٹر طارق بھائی، السلام علیکم سر، خیریت سے؟ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح حافظ صاحب، بڑی شفقت فرماتے ہیں حافظ صاحب، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ ضیاء اللہ شاہ بخاری شامل ہیں، السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ سخاوت بھائی شامل ہے، سخاوت بھائی السلام علیکم۔ حافظ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ کو حضرت عمر خطاب کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے، کیونکہ دعائے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل کو ٹھکتی کیا بات ہے حضرت عمر خطاب کی؟ مجھے جو 2 باتیں ٹھکی ہیں میں نے وہ عرض کی ہیں، ٹھکتی کیا بات ہے دل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بلال بھائی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام گوشے، تمام پہلو، تمام منٹ، لمحے وہ اتنے قیمتی ہیں کہ اگر قیامت کی صبح تک اس پہ گفتگو ہوتی رہے، کم ہے، وقت کم ہے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن مجھے بڑا جو 2 چیزیں ان کی ہیں، ایک کہا کہ اگر یہ خفیہ کیوں ہیں، نماز اذان، نکلو باہر دیکھیں، یہ عمر تھا، اور اسی لیے اللہ نے عمر کا انتخاب کیا تھا کہ اللہ کو بھی یہ پتا تھا کہ عمر آئے گا تو اذان عام ہوگی۔ اور دوسرا، جب آپ پر حملہ ہوتا ہے تو یہ ہر شخص کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب عبداللہ بن عمر کو کہا نا کہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس، اور جا کے، اور یہ نہیں کہا کہ جا کے کہنا امیر المومنین نے کہا، خلیفۃ المسلمین نے کہا جا کے کہنا خطاب کا بیٹا عمر کہتا ہے جگہ مل جائے گی۔ یعنی آپ اس میں دیکھیں کہ حالانکہ اس وقت یہ بھی کہا جا سکتا کہ عمر خطاب نے کہا، نہیں، خطاب کا بیٹا عمر نے، یعنی لاچار کی انداز، التجا کا انداز۔ اور پھر یہ اگلا یہ آرڈر کہ دیکھو ہو سکتا ہے میری حیا میں میں زندہ ہوں، میری شرم میں اماں عائشہ نے اجازت دے دی ہو، لیکن
جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں پھر دیکھ لینا اگر یعنی. اور وہ بھی ماں تھی نا, اس کو بھی پتا تھا کہ عمر کیسا ہے, اس نے بھی دروازے کھلے رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا حق ادا کیا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا انعام دیا وہ یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک جو بھی جا کے روزہ اطہر پہ سلام پڑے گا ابو بکر و عمر پہ سلام پڑے گا, اور یہ عمر کا انعام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ بڑا خوبصورت جملہ میری ماں سیدہ نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جگہ سوچی تو اپنے لیے تھی ڈاکٹر, لیکن جب عمر کی درخواست آئی تو پھر میں نے سوچا یہ جگہ جو ہے یہ عمر کا جو احسان تھا نا میرے اوپر, میں چاہتی ہوں یہاں اتار کے جاؤں. اور وہ تھا کہ جب منافقین نے سیدہ عائشہ پہ الزام لگایا تو قربان جاؤں عمر کا یا رسول اللہ اپنی مرضی سے شادی کی یا اللہ کی عرض, کہا اللہ کے ہوگا, پھر فیصلہ بھی اللہ ہی دے گا. اللہ نے فیصلہ دیا. حضور دل کو کیا ٹھکتی ہے حضرت عمر خطاب کی سیرت؟ جس طرح قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ یہ ایسا خوبصورت عنوان ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ بلکہ دنیا کے سارے غیر متعصب ذہن, سارے دانشور مل کر بھی اس شخصیت سے نور کشید کرتے رہیں تو شاید صبح تک جو ہے وہ لوگوں کے پیمانے جو ہیں وہ سیراب ہو جائیں, لیکن وہاں سے نور جو ہے وہ چھٹتا رہے گا اور لوگوں تک ہدایت اور رہنمائی پہنچتی رہے گی. حضرت عمر فاروق کی شخصیت اتنی ہمہ جہت ہے کہ جس حوالے سے دیکھیں اس کے اندر ان کی اپنی جداگانہ شان اور تشخص نظر آتا ہے, لیکن ایک خاص حوالہ جو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ان کی نسبت سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری امت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں بالخصوص خاص انداز کی عزتیں تقسیم کی, حضور کی نسبت سے لوگوں تک عزتیں پہنچیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد دوسری شخصیت پوری امت کے اندر مجھے نظر آتی ہے جناب عمر فاروق کی, جن کا لقب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جن کی کنیت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں اس کنیت سے پہلی مرتبہ پکارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فاروق کے لقب سے ان کو پکارا. تو یہ بھی ایک آپ کا انفرادی تشخص ہے. پھر ایک اس میں اور حوالہ اور شامل کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو بالکل ابتدائی عرصے کے جو لوگ ہیں, جن میں ابھی آپ نے خود فرمایا کہ 40ویں شخصیت آپ بنتے ہیں, اور ایک روایت کے مطابق 39ویں شخصیت ہیں جنہیں یہ نعمت میسر آئی, دین رحمت نے اپنی آغوش میں جنہیں پناہ دی. ان 40 لوگوں میں آپ وہ نویں آدمی ہیں, نویں شخصیت ہیں جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دین کے حوالے سے کوئی چیز جسے ضبط تحریر میں لانے کے لیے فرمایا, اس کے لیے بھی حضرت عمر فاروق کا انتخاب. کیا بات ہے حضور, اقدس دل کی بات. بلا شبہ ان کی ویسے تو ہر ان کی جہد جو ہے پہلو ہے پرکشش اور انتہائی خوشبودار ہے, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کی بے پناہ محبت تھی وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی پرکشش ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنی ذات سے زیادہ مقدم. غزوہ بدر میں اپنے حقیقی ماموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گردن تن سے جدا کی. جب 70 اس کے قیدی بنے نا, جناب صدیق اکبر کی اپنی رائے تھی, وہ نرم دل تھے. جب ان سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جس کا رشتہ دار ہے نا اس کے ہاتھ سے اس کی گردن اتروائی جائے, اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا معنی کیا ہے. اللہ نے قرآن آسمان سے نازل کیا عمر فاروق کی رائے کے مطابق, الا نازل فی القرآن علی نحو ما قال عمر. دوسری بات ان کی علامہ زمخشری رحمۃ اللہ کی کتاب الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ صفحہ 32 پہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق نے جب بیت المال قائم کیا نا, تو دیوان قائم کیا, تو بدری صحابہ کے وظائف 5,000 ہزار دینار وہ سالانہ درہم وہ سالانہ مقرر کیے. جو غیر بدری صحابہ تھے, چھوٹے تھے, متاخر تھے, ان کی 2500 وظیفے مقرر کیے. عبداللہ بن عمر جو کہ اپنے صاحبزادے, اس کا 2500 تھا. حسنین کریمین کا 5,000 ہزار مقرر کیا, تو وہ شکایت لے کر آگے کہ ابا جان وہ بھی میرے برابر کے ہیں, غیر بدری ہیں. تو وہاں جو انہوں نے جملہ کہا نا, یہ دوسری بات ان کی جس نے مجھے بڑا متاثر کیا. فرمانے لگے ان تحذر لی ابا مثل ابیہما و امن مثل امہما و جدم مثل جدہما. اور بیٹے عبداللہ پھر ایسا کر کہ ان کے بابا جیسا بابا جو نبی پاک کا کزن ہو وہ مجھے لا کے بابا دے دے, اور ان کی ماں فاطمہ جیسی ماں لے آ, اور ان کے نانا جیسا محمد مصطفیٰ جیسا نانا لے آ, تو پھر آ کے ان کا مقابلہ کر. جب تیرا ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے تو کس طرح مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ انہوں نے اہل بیت اطہار سے جو محبت کا ہمیں سبق دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ